ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے میں سلام کیا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی قبرستان میں سلام کیا ہوں۔ آپ لوگوں سے میں سلام کیا ہوں، میں پھر دوبارہ سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ على حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے، اور سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، کہیے نا سبحان اللہ، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں اے رضا، مشتاق طبع ذلت سوز جگر کی ہے۔ اچھا آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، آ کچھ سنا دے عشق کے بولوں میں رضا، مشتاق طبع لذت سوز جگر کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس پہ تھوڑی دیر روشنی ڈالنے سے قبل ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت محسن انسانیت آمنہ کا لال عبداللہ کے لخت جگر جناب احمد مختار نبیوں کے سردار، ہم غریبوں کے غمخوار، ہم گناہ گاروں کے غمخوار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں والہانہ عاشقانہ غلامانہ انداز میں درود پاک کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر رچا کر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے، اور جن کو جو درود پاک یاد ہو وہ پڑھے بلند آواز سے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ اپنے ماتوں کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ممبر شریف پر حضرت علامہ مولانا
اسرائیل رضوی صاحب خطیب و امام جو اپنی صدارت سنبھال رہے ہیں، اور دوسری جانب مداح رسول شاعر اعظم ہند و نیپال حضرت حافظ و قاری چمن رضا غزالی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں 10 منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا، بس 2-3 اشعار سنیے اور اس کے بعد میں اپنی تقریر شروع کروں گا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستا بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنوار پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، وہ کنوار پاک مریم ونفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا بھی تو، میرے پاس تھا بھی تو، اب کیا ہوا خدایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا آیا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستا بتایا۔ محترم حضرات، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حضرات محترم، ہر وائز، ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا احادیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی ضابطے اور اسی قانون کے تحت میں نے بھی قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی
جماعت سے نماز ادا کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ برادران ملت اسلامیہ، نماز افضل ترین عبادت ہے، نماز مومن کی علامت ہے، نماز دل کا سرور ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گناہگار ہے۔ آج مسلمان نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ آج مسلمان دنیاوی کاروبار میں منہک ہے۔ لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں، خدا کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ کارگر نہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ تو رب کائنات کے بارگاہ میں تم کیا جواب دو گے؟ رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرات محترم، اللہ کے یہاں دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، اللہ کے یہاں دوست و احباب کام نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی چیز اللہ کے یہاں کام آنے والی ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کام آنے والی ہے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کام آنے والی ہے۔ حضرات محترم، حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ کئے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ تو جو بندہ مومن وقت پر اچھی طرح وضو کرے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو رب تبارک و تعالی اپنے ذمہ کرم سے عہد کر لیا ہے کہ اس بندے مومن کو بخش دے، اس بندے مومن کو بخش دے۔ دوسری جگہ اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تیسری جگہ حضور سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ بالا حدیثوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دیجئے۔ کون مسلمان ہوگا جو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا ہوگا اور یقیناً چاہتا ہوگا۔ اگر آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول ہے، اپنے محبوب کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے نماز شروع کر دیجئے اور اپنے محبوب کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہان کی نعمتیں حاصل کیجئے۔ حضرات محترم، یہیں پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اب آئیے مائک پر مداح رسول شاعر اعظم ہندوستان ہندو نے